نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا تو وہاں پر آپ کے دشمن مکہ کے مشرک تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں ارد گرد سارے یہودی رہتے تھے۔ یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے وہاں پر سالوں سے آباد تھے۔ قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ان یہودی قبیلوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں یہ بات طے تھی کہ دیکھو ہم نے ایک ہی شہر میں رہنا ہے، لہذا ہم آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ دوسری بات، ہمارے اوپر اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو آپ ہماری مدد کریں گے، آپ کے اوپر اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس طریقے سے یہ معاہدہ طے پا گیا اور اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ تو کر لیا، لیکن یہ لوگ منافق نکلے اور یہ اندر کھاتے میں کافروں کا ساتھ دیتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں شریک ہوئے اس وقت بھی ان لوگوں نے خفیہ طور پر مشرکین مکہ کی سپورٹ کی، اور جب غزوہ احد ہوا اس وقت بھی، اور غزوہ احد کے بعد تو مستقل طور پر ایک باقاعدہ ترتیب چلائی گئی مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی دشمنی میں جو حسد تھا، ان کے دل کے اندر جو بغض تھا، عداوت تھی، اس کو لے کر یہ مکہ کے مشرکین کے پاس چلے گئے۔ یہ یہودی مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے جو قبیلے تھے ان سے وہ کچھ فاصلے پر، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک یہودیوں کا عالم تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ اس کا اپنا وہاں پر محل تھا، گاؤں تھا، وہاں پر یہ رہتا تھا، اور یہ اللہ کی عبادت میں بڑا پکا بندہ تھا، عالم تھا بہت بڑا، اور اس کی یہودیوں کے ہاں بہت عزت اور مقام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تو اس کو بھی ایک بڑا اور معزز ہونے کے ناطے اس کو بھی اس معاہدے کے اندر رکھا گیا، اور اس نے بھی دستخط کیے تھے اس معاہدے میں۔ اب یہودیوں نے ایک چال چلنی شروع کی، چالاکیوں پر آ گئے، اور انہوں نے رابطہ کیا مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ کعب بن اشرف 70 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مکہ کے مشرکین کے پاس چلا گیا، اور ان کو جا کر یہ کہنے لگا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ملیں، اور ہم مل کے ان مسلمانوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی دیکھیے آپ بھی کتاب والے
मुसलमानों का दावा भी किताब वाले, तो हम आपकी बात की तस्दीक कैसे कर लें कि आप हमारे साथ मिल जाएंगे? तो आप ऐसे करें, ये हमारे दो बुत हैं, इनको सजदा करो। एक बुत था जिसका नाम था जिब्त, और एक था तागूत। इनको सजदा करो तो फिर हम मानेंगे कि आप वाकई ही हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे, हम आपके साथ मिलेंगे। तो सिर्फ मुसलमानों के साथ दुश्मनी, उनके साथ हसद, बुग़्ज़, अदावत यहाँ तक ले आया कि जो काम काब बिन अशरफ ने और उसकी जमात ने आज तक नहीं किया था। ये बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग थे और तौहीद परस्त थे, ये अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानते थे, ये बड़े पक्के मुवहिद थे, लेकिन करना पड़ेगा तो इनके इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था। इसलिए इन लोगों ने फौरी तौर पर जो मक्का के मुशरिकीन ने इनसे फरमाइश की थी, इन्होंने वो काम पूरा कर दिया। तो इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ा सानिहा और अजीम वाक़या पेश आ गया कि इतना बड़ा आलिम काब बिन अशरफ, जो पिछली किताबों का जानने वाला, मानने वाला, और वो सजदा कर गया बुतों को। सिर्फ किस लिए? अपनी चुदराहट बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इसलिए उसने सजदा कर दिया। ये पहला स्टेप उनको एतमाद में लेने के लिए किया गया, मक्का के मुशरिकीन को। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने कहा, जी ठीक है, ये बात तो समझ आ गई कि आप हमारे साथ चलेंगे। अच्छा ये बताओ कि हमारी दुश्मनी है इन लोगों के साथ जो हमारे यहाँ मक्के से हिजरत करके मदीने चले गए। हम अपने आप को सच्चा कहते हैं, वो अपने आप को सच्चा कहते हैं, और आप आसमानी किताबों के जानने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, आलिम दीन हैं। तो आप ज़रा बताइए कि हम में हक पर कौन है और गलत रास्ते पर कौन है, सही रास्ते पर कौन है और गलत रास्ते पर कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अब फिर वही काम हुआ जो काब बिन अशरफ और उसकी जमात पहले कर चुकी, कि अपनी दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत को सामने रखते हुए, अपनी चुदराहट को बचाते हुए, फिर वही फैसला कर दिया कि जनाब मुशरिकीन मक्का को कहने लगे कि आप सही रास्ते पर हैं और ये नाउज़ बिल्लाह मुसलमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गलत रास्ते पर हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है, फैसला हो गया, हमें आज पता चल गया, ये कन्फर्म हो गया कि हम वाकई सही रास्ते पर हैं। आज भी लोग जब कोई मसला होता है तो जो अहले इल्म लोग हैं उनसे पूछते हैं कि जनाब आप शरई लिहाज से बताएं कि हम में सही कौन है। तो कुछ लोग पैसे की खातिर गलत फतवा दे देते हैं, चुदराहट को देखकर कि इधर से नजर न्याज ज़्यादा मिलेगी, प्रोटोकॉल ज़्यादा मिलेगा, हदिये तोहफे मिलेंगे। गलत मसला। वही काब बिन अशरफ ने किया। जानता था तौरात किताब के मुताबिक निशानियां पूरी हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी उम्मत है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं था, और उनके हक में फैसला दे दिया कि जनाब आप सच्चे हैं। उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक हो गया। अब बात यह है कि हम ऐसे करते हैं कि हम एक मुआहदा करते हैं कि वाकई आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे, और इस मुआहदे का तरीकाकार ये होगा कि 30 अफराद हम अपने में से निकालते हैं जो कि मुअज़्ज़ज़ होंगे, और 30 अफराद आप अपने इस वफद में, जो कि 70 का वफद वहाँ पहुँचा था मक्का मुकरमा में, आप इसमें से 30 अफराद निकालें, और हम 30 आपके, 30 हमारे, बैतुल्लाह के पर्दे पकड़कर वहाँ बैतुल्लाह के साथ चिमट कर ये मुआहदा करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। कहा ठीक है। तो ये मुआहदा कर लिया वहाँ पर। तो इस तरीके से ये मिसाक मदीना का जो मुआहदा था वो इन्होंने खुद ब खुद तोड़ दिया। ये तो दुश्मनी पर आ गए। मुआहदे के अंदर तो ये बात लिखी थी कि हम आपस के अंदर लड़ाई नहीं करेंगे, और ये तो लड़ाई के अंदर, प्रोपेगंडे के अंदर कितना आगे बढ़ गए।
تو یہ یہودیوں کی سازشیں، ان کی چالاکیاں اس عروج پر پہنچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکے کے مشرکین سے جا کر سپورٹ اور مدد مانگنے لگے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر یہاں قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا تو نے، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا، کہ دی گئی ان کو، دیا گیا ان کو، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا، کتاب کا ایک حصہ، کچھ حصہ ان کو دیا گیا۔ کچھ حصے سے مراد یہ کہ باقی کو انہوں نے تحریف کر دی تھی، تبدیل کر دیا تھا، تو یہ کچھ حصہ ان کے پاس موجود تھا، تو اس کو لے کر بھی اگر وہ اس پر بھی ایمان لاتے، اس پر بھی عمل کرتے تو کامیاب ہو سکتے تھے، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن کتاب کا حصہ ملنے کے باوجود یؤمنون بالجبت، یہ ایمان لاتے ہیں جبت پر۔ جبت کا یہاں پر معنی کریں گے بتوں پر، کیونکہ جبت ایک بت تھا، اور پھر اس کے بعد یہ جو بھی بت ہوئے ان سب کو جبت کہنا، یہ عربی اصطلاح کے اندر آ گیا کہ یؤمنون بالجبت، یہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر، والطاغوت، اور طاغوت سے مراد ہے شیاطین، شیطانوں پر، اور یہ شیطانوں کو مانتے ہیں اور بتوں کو مانتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہو گیا کہ ان کو جب سجدہ کر لیا تو ظاہر ہے ان کو مان لیا، اور دوسرا جب انہوں نے، مکے کے مشرکین نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں یا یہ جماعت جو یہاں سے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلی گئی یہ حق پر ہے، وَيَقُولُونَ، تو کہنے لگے، لِلَّذِينَ، کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں کے بارے میں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، کہ یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ان ایمان والوں سے، ایمان والوں سے زیادہ تم ہدایت پر ہو، تم صحیح راستے پر ہو، یہ کافروں کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غصے کے اندر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، جس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو گئی، فلن تجد لہ، نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی مددگار، اس کا کوئی مددگار آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا جس پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ تو اللہ کی لعنت کافروں پر بھی ہوئی، اللہ کی لعنت کلمہ گو مسلمان پر بھی ہوتی ہے، کب؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ظالموں پر، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر، تو جھوٹوں پر بھی اللہ کی لعنت اور ظالموں پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ذکر فرمائی کہ دنیا اور آخرت میں لعنت کا سبب بنتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، کافر لوگ تو اس لیے بنے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ دیا، اور مسلمان لوگ اپنے برے اعمال کی وجہ سے بنے۔ تو دونوں کے اندر فرق کیا ہوا کہ کافر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، تو ان کا لعنتی ہونا اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری، کہ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اور ایک مسلمان کلمہ گو، اس کے اوپر جب لعنت کا لفظ قرآن پاک نے لے کر آیا قرآن پاک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سزا کا مستحق ہو گیا، کہ اب اس کے اوپر لعنت ہے، یعنی یہ سزا کا مستحق بن گیا، یہ رحمت سے کچھ وقت کے لیے دور ہوگا، سزا کھائے گا، اور سزا ملنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو یہاں سے چھٹکارا ملے گا اور یہ جنت جائے گا۔ تو قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بہت سے لوگ ہیں جن پر خود ایمان والے ہونے کے باوجود ان پر لعنت کی گئی، تو اس میں کچھ لوگوں کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے، سود کے معاملے کے اندر چاہے کھانے والا، لینے والا، دینے والا، درمیان میں سپورٹ کرنے والا، جو بھی اس کے اندر آئے گا، کسی حوالے سے بھی اس نے سپورٹ کی، سود کی، یہ لعنتی ہیں سارے، ان پر لعنت ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ یہ سب لوگوں پر، سود دینے والا، کھانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت، اور سب کے سب گناہ میں برابر ہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں اور اس کا ترجمہ ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس بندے پر جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے۔
मर्दों के साथ बदफेली। और तीसरे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमा रहे हैं उन औरतों पर जो जिस्म को गुदवाने वाली या गूंदने वाले, तस्वीर बनाने वाले, इन सब पर अल्लाह की लानत। शराबी पर, शराब पीने वाला, पिलाने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, निचोड़ने वाला, उठाने वाला, मंगवाने वाला, सब इसके अंदर शरीक है, सब पर लानत है। एक हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 6 आदमी ऐसे हैं जिन पर मैंने लानत भेजी है, और अल्लाह ताला ने भी उन पर लानत की है। हर नबी मुस्तजाबुद दावात होता है। वो 6 आदमी कौन से हैं? अल्लाह की किताब में ज़्यादती करने वाला, वो शख्स जो जबर व कहर से इक़्तिदार हासिल करके उस आदमी को इज़्ज़त दे जिसको अल्लाह ने ज़लील किया, और जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त अता की उसको ज़लील कर दे, कि अपनी चुदराहट और अपनी जुल्म के बिना पर जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसको ज़लील कर दिया, और जिसको ज़लील किया उसको इज़्ज़त दे दी। अल्लाह की तकदीर को जुटलाने वाला, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को हलाल समझने वाला, ये सब लानती हैं। मेरी औलाद में वो आदमी जो मुहर्रमात को हलाल करने वाला और मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला, ये सब पर अल्लाह की लानत। गैर महरम पर बुरी नज़र डालने वाला, ये भी लानत के अंदर आएगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि एक औरत मर्दाना जूता पहनती है। हज़रत आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने ऐसी औरत पर लानत की जो मर्दों के तौर तरीका इख्तियार करे। यानी एक है मजबूरी में कि घर के अंदर ज़रूरत थी तो इधर, एक है वो उसको पसंद करती है और मर्दाना लिबास पसंद करती है, मर्दाना जूता पसंद करती है, मर्दाना कटिंग पसंद करती है और मर्दाना फैशन पसंद करती है और उसी हुलियों को इख्तियार करती है, ये लानत के अंदर आएगी। इसी तरह वो मर्द जो कि औरतों के तरीक़ेकार इख्तियार करता है, औरतों जैसे बाल रखता है, औरतों जैसे लिबास बनाता है, वो भी लानत के अंदर आएगा। इसी तरह वो औरतें जो कि अपने अबरू के बाल उनको चुन लेती हैं बारीक बनाने के लिए कि हुस्न और ख़ूबसूरती के बनेंगे, ये भी लानती हैं। इनके ऊपर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। ये बुखारी शरीफ की रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। उसके अंदर इन औरतों पर भी लानत है जो कि ये भुओं के बाल चुनती हैं अबरू के, तो ताकि वो बारीक हो जाएं और उससे हुस्न के अंदर इजाफा हो जाए। इसी तरह वो औरतें जो दांतों के दरमियान खला पैदा करवाती हैं, उनको घिसवा कर या किस तरीके से भी, ताकि वो भी हुस्न के अंदर इजाफा हो जाए, तो ये भी उसी के अंदर शामिल हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की रहमत से दूरी का सबब ना बने, बल्कि अल्लाह की रहमत के हुसूल का सबब बने। कहीं हमसे कोई ऐसी गलती वाक़ई ना हो जाए जिससे हम भी लानत के मुस्तहिक बन जाए। इसके बाद अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क फ़इज़ा ला युअतून अन्नास नक़ीरा। इस आयत मुबारका में यहूदियों का जो हसद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसका जिक्र है कि मदीना के जो यहूदी थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने अपने नबी को बादशाह सल्तनत अता की और तुम मानते नहीं हो। तुम्हारे ना मानने की 2 वजह में से एक हो सकती है। एक तो ये हो सकती है कि बादशाह तुम्हारे पास थी कि इन्होंने छीन के ले गए, ऐसा तो मसला है नहीं, बादशाह तुम्हारे पास थी नहीं, हमने तो इनको अलग बादशाह अता फरमाई है। वो हसद करते किस लिए थे, उसकी ज़रा तारीख हमें ज़हन के अंदर रखनी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका एक नाम है इसराइल। वहाँ से उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाने लगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सारी औलाद ये बनी इसराइल। इनकी औलाद में अल्लाह ताला ने नबुव्वत का सिलसिला भी जारी रखा, हुकूमत बादशाहत का सिलसिला भी जारी रखा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चलता रहा। दूसरी तरफ जो दूसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके ख़ानदान में ना नबुव्वत का सिलसिला रहा, ना कोई बादशाहत का सिलसिला। आखिर में जाकर अल्लाह ताला ने
جو آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل خاندان سے پیدا فرمایا۔ تو یہودیوں کو اس بات پر حسد ہوا کہ جو بنی اسرائیل کا اتنے عرصے سے ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا نبوت کا، بادشاہت کا، وہ ہمارے خاندان سے نکل کے بنی اسماعیل کے خاندان میں کیوں چلا گیا؟ یہ حسد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے پاس بادشاہت تو نہیں تھی کہ تم سے کسی نے بادشاہت چھین لی ہو، تمہارے پاس ہوتی تم تو ایک تل بھی کسی کو نہ دیتے۔ فرمایا ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس بادشاہت تھی؟ ام لہم، کیا ان کے پاس نصیب حصہ ہے من الملک کی بادشاہت کا؟ کیا ان کے پاس بادشاہت کا حصہ ہے؟ ان کے پاس بادشاہت ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ، تو پھر تو یہ نہ دیتے لوگوں کو نقیرہ، ایک تل بھی، نقیر کہتے ہیں تل کو، جو تل یہ اس کے اوپر لگتے ہیں، کلچے وغیرہ کے اوپر تل لگا لیتے ہیں، یہ تل، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی یہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہوتے اگر ان کے پاس بادشاہت کا آگے سلسلہ ان سے آگے منتقل کرواتے۔ ہم یحسدون الناس، دوسری وجہ پھر یہ ہو سکتی ہے کہ تم حسد کر رہے ہو کہ ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو بادشاہت کیوں دے دی گئی، ہاں یہ وجہ ہے۔ ہم یحسدون، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں کا، ہم یحسدون الناس، لوگوں کا، علی ما آتاہم اللہ من فضلی، اس چیز پر جو دی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے سے۔ فقد آتینا آل ابراہیم، تحقیق ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب بھی، والحکمت، اور حکمت بھی۔ آل ابراہیم سے مراد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل تھا، اور ان کے آگے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، دنیاوی بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلطنت اور نبوت بھی اور دنیاوی بادشاہ دونوں چیزیں عطا فرما دی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو دیکھ لیں، یہ جو بادشاہ تھے، نبی تو نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے۔ تو یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد آتینا، ہم نے عطا کی تھی آل ابراہیم کو کتاب بھی اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے عطا کی تھی ان کو بہت بڑی بادشاہت، بہت بڑی سلطنت عطا کی تھی۔ ان کے زمانے میں جب ان کے پاس سلطنت بھی تھی، بادشاہت بھی تھی، اس وقت فمنہم من آمنا، بعض لوگ وہ تھے جو ایمان لے آئے ان پر، ومنہم من صد عنہ، اور بعض وہ تھے جو رکے رہے اس سے۔ اس زمانے میں بادشاہ ساری دیکھ کر سب کچھ، آج تو یہ کہتے ہیں جی ہمارے خاندان سے نکل گئی بادشاہ، اس لیے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھئی جس وقت تمہارے خاندان میں تھی اس وقت بھی تو تم لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بعضے وہ لوگ تھے جو ایمان لائے اس وقت ان نبیوں پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعضے وہ تھے جو رکے رہے ان سے۔ ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ یہودی جو مدینہ طیبہ کے ارد گرد رہتے تھے، ان میں 10 علماء تھے، ان میں صرف ایک عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف وہ مسلمان ہوئے، باقی 9 مسلمان نہیں ہوئے، وہ جہنم واصل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، بعضے ان یہودیوں میں ایمان لے آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور بعضے رکے رہے اس سے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے ان کو دوزخ بھڑکتی ہوئی آگ، سعیرہ کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہے کہ یہ انہوں نے حسد کیا۔ حسد ایک ایسی بری بلا ہے جس کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ابلیس نے حسد کیا، اور اس حسد کی بنا پر اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب تھا وہ سارا چھین لیا گیا، اور اس کو لعنتی بنا کر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا۔ اور پھر اس کا حسد کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں پھر دوبارہ پیش آیا، جب ان کے بیٹے نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کیا۔ تو یہ حسد چلتا ہوا آج بھی جب کوئی بندہ حسد کہتے کس کو ہیں کہ کسی بندے کے پاس کوئی نعمت دیکھنا اور دیکھ کر اس کی یہ آرزو کرنا کاش اسے چھن جائے نا، کہیں اس کی گاڑی کہیں تباہ ہو جائے نا، کہیں مر جائے گاڑی کے اندر ہی کہیں ایسے،
بس اس طریقے کی، یعنی دل کے اندر بات رکھیں گے وہ حسد ہوگا، اور اگر زبان سے بھی نکال دی وہ تو بغض بن جائے گا، وہ عداوت اور دشمنی بن جائے گی۔ تو ہم حسد پہلے جنم لیتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ بغض بنتا ہے، عداوت دشمنی بنتی، پھر ہم اس کے اوپر کارآمد ہو کر جادو ٹونے کی طرف چلتے ہیں تاکہ اس بندے کا بیڑا اچھے طریقے سے غرق کیا جائے، یہ چلتا پھرتا کیوں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔